بیٹھ جاؤ، ہمارے رات کا کھانا جلد ہی یہاں ہوگا، ہمیں صرف انتظار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دعوت سے خوب مزے کرو گے۔ رات ہوتے ہی الو آج پھر کھانے کے لیے گھر سے نکلا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس اپنے گھر، جو ایک کھوکھلے پیڑ میں واقع تھا، لوٹ آیا۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اسے پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملا تھا۔ اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ میں ایک دعوت کا انتظام کرتا ہوں۔ میں ٹونی چڑیا، کبوتر، طوطا اور کالو کوے کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں گا۔ اس نے ایک دعوت نامہ تیار کیا اور سب کو آنے والی چاند کی 14ویں رات کو اپنے گھر کھانے کے لیے دعوت دی۔ طوطا بہت خوش تھا کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی کسی نے کھانے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ وہ دعوت قبول کر لی۔ کالو کوا تو ہر وقت کھانے کا ہی سوچتا تھا، اس لیے دعوت کے خیال سے ہی وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں سب سے پہلے پہنچوں گا اور سب سے زیادہ کھانا کھاؤں گا۔ کالو کوے نے بھی فوراً دعوت قبول کر لی۔ کبوتر نے خوش ہو کر دعوت نامہ پڑھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اب تک صرف ایک دعوت کھائی تھی۔ اس دعوت میں اسے اتنا مزہ آیا تھا کہ اسے ہمیشہ دوسری دعوت کی آرزو تھی۔ اس نے بھی ایک صاف ستھرا جوابی خط لکھ کر دعوت قبول کر لی۔ چڑیا نے دعوت نامہ انتہائی غور سے پڑھا۔ یہ الو تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، پھر اس نے مجھے کیوں دعوت دی ہے؟ او نہ ہو، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ چلو دیکھتی ہوں اور کس کس کو دعوت دی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے دوستوں کے پاس گئی اور سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی، دعوت والی رات چاند نکلنے سے پہلے تیار رہنا، ہم ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ الو نے تو ہمیں چاند کی روشنی میں بلایا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم ایسا ہی کرو جیسے میں کہتی ہوں، تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ وہ سب مان گئے کیونکہ انہیں چڑیا کی سمجھداری پر پورا بھروسہ تھا۔ دعوت والی رات وہ سب چاند نکلنے سے پہلے تیار ہو چکے تھے۔ ہم سب اکٹھے کھوکھلے پیڑ کی طرف جائیں گے۔ پہلے اس میں جھانک کر دیکھیں گے کہ الو نے ہماری دعوت کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن ہم سامنے والے راستے سے نہیں جائیں گے۔ مجھے کھوکھلے پیڑ کے پچھلی طرف ایک چھوٹے سوراخ کا پتہ ہے، ہم اس سوراخ سے اندر جھانکیں گے کہ الو ہمیں دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ سب اکٹھے ہو کر بغیر کسی آواز کے الو کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جلد ہی وہ پیڑ کے قریب پہنچ گئے۔ چڑیا انہیں گھما کر پیڑ کی پچھلی طرف لے آئی تھی۔ یہاں سے وہ اندر جھانک کر دیکھنے لگے تھے۔ اسی دوران چاند نکل آیا تھا اور وہ چاند کی روشنی میں اندر آرام سے دیکھ سکتے تھے۔ گھر کے اندر صرف ایک ٹرے اور 4 پلیٹیں خالی پڑی ہوئی تھی۔ ارے واہ، بڑی عجیب دعوت ہے، یہاں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ کوئی آ رہا ہے؟ وہ سب ایک دم خاموش ہو کر سننے اور دیکھنے لگے۔ ارے یہ کیا؟ الو تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ، ہمارے رات کا کھانا جلد ہی یہاں ہوگا، ہمیں صرف انتظار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری دعوت سے خوب مزے کرو گے۔ جبکہ چڑیا اور اس کے دوستوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ الو کی آج رات کی دعوت کے خوراک وہ خود تھے۔ حقیقت کھلنے پر وہ سارے ایک ایک کر کے وہاں سے اپنے گھروں کی طرف اڑ گئے۔ صرف چڑیا وہاں رک گئی تھی۔ وہ الو سے خوفزدہ نہیں تھی، اس لیے وہ بدستور اندر کا منظر دیکھتی رہی۔ الو کے دوست کافی دیر تک کھانے کا انتظار کرتے رہے، مگر ان کا کھانا نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے، وہ تو اپنے گھروں کو جا چکا تھا۔ پھر الو کے دوستوں نے غصے میں آ کر الو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔
وہ الو کو زخمی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور سناؤ الو جی، تمہاری دعوت کیسی رہی؟ اور پھر چڑیا ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد الو نے عمر بھر کسی کی دعوت نہ کرنے کی قسم کھائی۔